بہت سارے لوگ قربانی والا فریضہ اس لیے بھی ادا نہیں کر پاتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی ہم پر ضروری ہے یا نہیں۔ تو قربانی کا ایک نصاب ہے، اس میں اگر غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کا وجوب سمجھنے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، 5 قسم کے اموال کو دیکھا جائے گا۔ پہلا سونا، دوسرا چاندی، تیسرے نمبر پر نقدی پیسہ، اور اس کے بعد مال تجارت، اور اس کے بعد مال زید۔ تو پہلی چیز سونا ہے۔ سونے کا اصل نصاب تو ہے 7.5 تولے سونا، کہ جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سونا سستا تھا اور قربانی کا نصاب بننے کے لیے 7.5 تولے سونا ہونا ضروری تھا۔ لیکن آج کل چونکہ سونا بہت مہنگا ہے، اور پھر قربانی کا یہ اصول بھی ہے کہ اگر ایک چیز، قربانی کے وجوب کا یہ اصول بھی ہے کہ اگر ایک چیز نصاب کو نہ پہنچ رہی ہو اور 2 چیزوں کو ملائیں اور 2 چیزوں کو ملانے سے وہ نصاب کی مالیت تک پہنچ جائیں تو تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر اگر کسی کے پاس آج کل 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی زائد ہے، تو ان دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت پہنچ جائے گی، یقیناً پہنچ جائے گی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اس لیے چونکہ اصول جو ہے، اس کی اصل وجہ یہی اصول ہے، لیکن ہر جگہ یہ اصول نہیں بیان کیا جاتا۔ عام طور پر علماء یہی کہہ دیتے ہیں کہ آج کل جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یوں عام طور پر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس 1 روپیہ تو زائد ہوتا ہی ہے، تو جب 1 روپیہ زائد کو اور 1 تولہ سونا کو ملائیں گے تو ظاہر ہے قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے گی، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ سونے کے بعد چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یہ ایک اصل نصاب ہے چاندی کا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے، کم ہے، اور دوسری چیزیں بھی اس کے پاس موجود ہیں، یعنی چاندی بھی کم ہے لیکن ساتھ تھوڑا کم سونا بھی ہے، یا تھوڑا سا کم پیسے بھی ہیں اس کے پاس، 2 چیزیں ہیں، یا کوئی اور چیز بھی ہے تھوڑی سی ساتھ، تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ اگر ان سب چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ گویا کہ اصل معلوم یہ ہوا کہ 52.5 تولے چاندی ہو اگر صرف چاندی ہو تو، یا اگر چاندی صرف چاندی نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں بھی ہیں تھوڑی تھوڑی، اور چاندی بھی 52.5 تولے چاندی تک نہیں ہے، تھوڑی ہے چاندی، تو ان سب چیزوں کو ملا کر نصاب والی سب چیزیں جو ہیں ان کو ملا کر 5 چیزیں جو نصاب والی ہیں، ان سب میں سے کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، تو ان سب کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے مالیت، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد نقدی ہے تیسری چیز، جس کو قربانی کے نصاب میں جس پر بحث کی جاتی ہے، جس کو زیر غور لایا جاتا ہے، وہ نقدی مال و دولت ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن نقدی پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو دیکھیں گے کتنا پیسہ ہے۔ اگر اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک اس کی مالیت پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، لیکن ساتھ نصاب والی دوسری چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، اور ان سب چیزوں کو ملا کر اور اس نقدی پیسے کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت پہنچ جائے، مالیت پہنچ جائے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اس کے بعد مال تجارت ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، لیکن مال تجارت اتنا ہے اس کی دکان میں کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اکیلا صرف اس کے پاس مال تجارت ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک بھی پہنچ جاتی ہو۔ لیکن فرض کرو ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس مال تجارت تو ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کی قیمت
کے بقدر نہیں ہے، تھوڑا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس قربانی کے نصاب والی جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی اور چیز بھی اگر ہو وہ بھی تھوڑی ہو، اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک اس کی مالیت پہنچ جائے تو تب بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر دوسری کوئی بھی چیز نہیں ہے ان 5 چیزوں میں سے، قربانی کے نصاب والی 5 چیزوں میں سے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد مال زید ہے، قربانی کے نصاب والی 5ویں چیز جو ہے وہ مال زید ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں مال زید، ضرورت سے زائد مال پڑا ہے، اور اتنا پڑا ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ گویا کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو ہی ہر دفعہ ہم زیر بحث لاتے ہیں قربانی کا نصاب چیک کرنے کے لیے۔ تو مال زائد کسے کہتے ہیں؟ مال زائد اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کی شرعی اور طبعی ضروریات وابستہ نہ ہوں اس مال سے، تو اس کو مال زائد کہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم ایسی چیزیں لے لیتے ہیں کہ جن کی شرعاً بھی ضرورت نہیں ہوتی اور طبعاً بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تفریح کے لیے لے لیتے ہیں، تو ان چیزوں کو مال زائد کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مال ایسا ہے جس سے انسان کی ضروریات وابستہ ہیں، تو وہ مال چاہے کتنا قیمتی ہو اس کو مال زائد نہیں کہیں گے، اور اس کو قربانی کے نصاب میں شمار اس کا نہیں کیا جائے گا قربانی کا نصاب بناتے وقت۔ جیسے ٹریکٹر ہے یا زرعی آلات ہیں، اب یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے کتنا یہ مہنگی ہوں، تو ان کو نصاب کے اندر جو ہے ہم شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے مال زائد جو میں نے بتا دیا، ضرورت سے زائد مال کس کو کہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس گھر میں برتن ایسے پڑے رہتے ہیں کہ جن کی پورا سال ضرورت نہیں ہوتی، تو ان برتنوں کو مال زائد میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس کپڑے ایسے پڑے رہتے ہیں کہ پورا سال ہی نہیں پہنتے، ان کو بھی زائد مال کے اندر شمار کیا جائے گا اور قربانی کے نصاب میں ان کو لایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی بہت زیادہ قیمتی موبائل ہے یا ٹیلی ویژن ہے اور وہ ضرورت اس کی نہیں ہے، صرف تفریح کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل موبائل بھی ضروریات زندگی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کافی لوگوں کا بزنس اس سے وابستہ ہے، کافی لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، صرف تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی نصاب کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو مال زائد جو ہے یہ بھی ایک مستقل سبب ہے قربانی کے واجب ہونے کا۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، 5 چیزیں، یہ انسان کے پاس پورا سال ہونا ان کا ضروری نہیں ہے۔ نصاب قربانی اور نصاب زکوٰۃ، اس کا فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ اس کے اگر کسی کے پاس ہو اور سال پورا گزر جائے تب زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کا نصاب اگر کسی کے پاس ہے تو سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں سے اگر ایک دن بھی پہلے اور 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی آدمی اس مال کا مالک بن گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور اگر قربانی کے جو ایام ہیں ان دنوں میں اگر کوئی اس نصاب کا مالک بنا قربانی کے ایام میں، تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ تو بعض دفعہ عورتوں کے پاس گھر میں سونا ہوتا ہے، اب وہ یہ واضح نہیں کرتی کہ یہ سونا کس کی ملکیت میں ہے۔ آیا انہوں نے یہ سونا اپنے گھر والے خاوند کی ملکیت میں دے دیا ہے، اس کو مکمل اختیارات میں دے دیا ہے، اس کے مکمل اختیارات میں دے دیا ہے، یا انہوں نے ابھی اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ وضاحت کرنی چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ اگر تو سونا ہے ان کا اپنی ملکیت میں اور ان کے اپنے قبضے میں اور اس کے اختیارات سب اسی عورت کے پاس ہیں، تو اس عورت پر مستقل علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اس کا خاوند جو ہے وہ چاہے کرے یا نہ کرے، لیکن عورت پر بھی مستقل قربانی
واجب ہے اگر اس کے پاس سونا ہے۔ اور اگر عورت اپنا یہ سارا سونا چاندی یا جو جانور ہیں یا جو بھی چیزیں، ان سب کا مالک اس نے اپنے خاوند کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ قربانی اس کے خاوند پر ہی واجب ہوگی، یعنی پورے گھرانے میں سے صرف ایک بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ جو ایک بندہ پورے گھر کی چیزوں کا نفع نقصان کا مالک ہے، صرف ایک قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر گھر کے تمام افراد یا متعدد افراد جو ہیں اس نصاب کے مالک ہیں اور ہر کسی نے اپنا مال اپنے پاس اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، تو جتنے بندوں نے بھی یہ مال رکھا ہوا ہے قربانی کے نصاب تک وہ مال پہنچ جاتا ہے، تو ہر بندے پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور قربانی کا جانور جو ہے عمدہ سے عمدہ خرید کر ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔